بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں۔ آرمی چیف کے بارے میں بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، یہ آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ اور مجھ سے میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا کہ آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کروں گا۔ وہ تو مجھے ٹکٹ بھی دینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کون روک رہا ہے، یہ کس نے کہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور خان صاحب نے آج بہت کچھ کہا ہے، آج کوئی 6 صحافیوں کو اندر جانے کا موقع ملا، اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے۔ حکومت عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے سے کترا کیوں رہی ہے، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور مولانا صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ ٹاپک بڑے اہم ہیں جناب، جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے آپ پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے بہت الحمدللہ کامیابی سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ویل چیئر پروجیکٹس اور ساتھ جو 6 ماہ کا راشن پرووائڈ کرنے کا پروجیکٹ ہے وہ بھی۔ اور آپ دکھی انسانیت، پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیں۔ بھائی اس کی معلومات کے لیے کائنڈلی واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کریں، میں تو دیکھ بھی نہیں پاتا، آپ وہاں کامنٹس میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو میں تو بعض اوقات تو مجھے نظر بھی نہیں پڑتی، تو اس لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کریں۔ آرمی چیف کے بارے میں تو میں یہ تو بتاتا ہوں، لیکن آج عمران خان کی پیشی تھی اور جیل کے اندر تھی اور بہت ساری باتیں ہوئیں، اور عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے، اور وہ 12 دسمبر ہے۔ آج نقول ان کی وہ جو چلان وغیرہ کی، ان میں وہ اس سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نقول ان میں تقسیم کی جائیں، تقسیم کی گئیں، اور 12 دسمبر بس یہ چند روز بعد ان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ جیل کے اندر اوپن ٹرائل ہو رہا ہے اور جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ آج کو 6 صحافی گئے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب باہر خبریں آئیں اور ساری، تو اس سے پتہ چلا، اور واقعی ایسے ہی ہے کہ وہاں پر آصف بشیر چودھری صاحب، ثاقب بشیر صاحب نے جو باہر آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان 5 اگست سے پہلے اور اب والا عمران خان کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ غالباً ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور پیرائے میں کہا ہو۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں سیکھا، خان صاحب وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور وہ بالکل اسی طریقے سے خوابوں خیالوں کی دنیا میں ہیں۔ انہوں نے جناب بہت کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا میں جنرل باجوہ کو اور ڈونلڈ لو کو بلاؤں گا یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ جنرل باجوہ کو بھی بلانا چاہتے ہیں، امریکیوں کو بھی بلانا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے وائس چیئرمین نے کہا کہ آپ صدر مملکت کو بلا لیں، آپ ان کو تو بلا نہیں سکے، آپ جنرل باجوہ کو اور ڈونلڈ لو کو عدالت بلانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے خاور مانیکا نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو بشرا بی بی صاحبہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے شکل ہی اسی دن دیکھی کہ جس دن میں نے نکاح کیا۔ اچھا، اون چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، اور وہ پہلے گھنٹوں بیٹھے رہے، ان کے اپنے سابقہ شوہر بھی کہتے رہے کہ وہ گھنٹوں بیٹھے، ایک دفعہ تو ملازم کے ذریعے ہم نے ان کو دھکے دے کے نکلوا دیا۔ اگر آپ نے شکل ان کی نہیں دیکھی تھی تو اچانک ایک کوئی 3-4 بچوں کی یا 5 بچوں کی ماں کے ساتھ ایسے ہی اچانک کیسے شادی رچا لی؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں حلف کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں کچھ تھوڑا بہت انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے، لیکن یہاں سے فارغ نہیں ہونا چاہیے اپر چیمبر، تو وہ اسیس کر لیتا ہے کہ بھائی یہ کیسا حلف ہے، یہ کیا۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اون چودھری الٹا بھی کھڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کے اپنے جو تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز ہیں، انہوں نے خان صاحب کی بات پہ
ہی بلیو کرنا ہے، اون چودھری کچھ بھی، اور اون چودھری والی بات ہی ٹھیک ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے خان صاحب کی بات پہ بلیو کریں گے۔ یہاں پہ شخصیت پرستی ہے بھائی، اور جہاں پر شخصیت پرستی ہو، شخصیت پرستی اتنی بری بلا ہے جو عقل کو کھا جاتی ہے، جو شعور کو کھا جاتی ہے، جو اپر چیمبر، اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں ان کا فارغ ہے۔ اسی وجہ انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو چہرہ ہی ان کا اسی وقت، انہوں نے کہا یہ جو لندن پلان ہے، یہ لندن پلان کا حصہ تھا کہ ہمیں جیل کے اندر ڈالنا تھا، نواز شریف کو لانا تھا۔ آج انہوں نے 9 مئی کا جو الزام ہے وہ نواز شریف پہ ڈال دیا۔ مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پہلے آپ کہتے رہے امریکہ اور ڈونلڈ لو نے سازش کی، پھر اس کے بعد آپ کہتے رہے کہ نہیں انہوں نے تو نہیں کی، بلکہ جنرل باجوہ نے یہاں سے سازش یہاں سے گئی، پھر اس کے بعد آ گئے آپ کہ یہ سازش تو محسن نقوی نے کی، پھر پتہ نہیں کس کس کا نام اس سازش میں لیا۔ تو سر یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پر خان صاحب کے لیے یو ٹرن لینا، اور خان صاحب کے لیے میں لکھ کے دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہی جیتے گی الیکشن، ٹھیک ہو گیا نا، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ اچھا سر میں بڑا ہی غریب مسکین سا فقیر سا ملنگ سا بندہ ہوں، یہ چیزیں محفوظ رہ جاتی ہیں بعد میں، آج میں بھی لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نہیں جیتنے لگے۔ بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اگر میں نے کہا نا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت پاپولر نہیں ہیں وہ کنجوس آدمی ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ باہر نکلیں 10 بندوں سے پوچھیں کہ کس کو دینا ہے ووٹ، وہ کہیں گے 10 میں سے 8 کہیں گے ہم نے عمران خان کو دینا، یہ پی ٹی آئی۔ کون کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ مقبول ہیں اور آپ کی مقبولیت بھی ہے یہ سے، لیکن یہ کہنا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں پی ٹی آئی جیتے، میں لکھ کے دیتا ہوں پی ٹی آئی نہیں جیتے گی، یہ جیسے آج ہاشمی صاحب نے، جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مقبول جماعت ہے لیکن اسے جیتنے نہیں دیا جائے گا، یہ بالکل اسی طرح سے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں جناب پی، یہ ایسا ہی ہے، ایسی آپ تاریخ میں کو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اگر کسی کو تاریخ کا نہیں پتہ اور وہ اگر بالکل ہی نہلا ہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں 2017 میں جب نواز شریف کو نائل کیا گیا، یہ جب جولائی 2017 میں نواز شریف کو نائل کیا گیا، نواز شریف ہٹ گئے، اس کے 2-3 دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، تو میں اس وقت اے آر وائی میں کام کر رہا تھا، ہم وہاں سے نکلے، کراچی میں تھا، ہم وہاں سے نکلے، ہم نے کہا جناب روڈ شو کرتے ہیں، اور روڈ شو ہم نے شروع کیا، اور روڈ شو جب ہم نے شروع کیا تو جس بندے کو بھی انٹرویو کریں وہ نواز شریف کی فیور میں بولے، جس بندے کو بھی انٹرویو کریں وہ نواز شریف۔ اب ہمارے لیے المیہ اور مسئلہ یہ تھا کہ اب اے آر وائی کا شو ہو اور وہ ہر بندہ ہی 100% نواز شریف کی فیور میں بول رہا ہو۔ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے یار بھائی کس طریقے کے بوٹ چاٹ رہا تھا، بوٹ وہ آج بھی چاٹ رہا ہے، اس وقت شوقیہ چاٹ رہا تھا، آج مجبوری میں چاٹ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی وہاں پر اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال سے بہت ہی گہری دوستی ہے، تو اب اس حوالے سے وہ ان کا، اور وہ بڑے شوقیہ، اس کو ساتھ بغض نواز بھی تھا، تو وہ بہت ہی وہ اس میں، تو بعد میں بھائی ہم نے کہا بھائی یار یہ کیا ماجرا اور یہ کیا معمہ ہو گیا، یہ تو بڑی عجیب و غریب۔ آپ یقین کریں ہم لوگوں کو وہ دور پکڑ کے بھائی یار کوئی بندہ تو ایسا بھی ملے جو عمران خان کی فیور میں بولے، کوئی بندہ تو ایسا بھی ہو جو نواز شریف کے اگینسٹ ملے۔ ہم نے پتہ نہیں کتنی تگ و دو کے بعد کو 3 4 5 بندے ایسے بھی برابر کیے جو نواز شریف کے خلاف یا عمران خان کے حق میں بول رہے تھے، تب ہم نے کہا بھئی یار کوئی شو تو بیلنس ہو، یہ تو بڑی مصیبت پڑ جائے گی، یہ تو ایڈمنسٹریشن چل نہیں دیں دی گی شو۔ تو سر آپ نے اس وقت ایسے مقبول لیڈر کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈال کے اور ان کی مقبولیت کو، جو چونکہ ان کی اس وقت قبولیت نہیں تھی، تو یہ ایسے ہوتا ہے اور آپ نے نہیں آنے دیا۔ آج اتنی حیرانی کس بات کی ہے، اور میں تو اپنے دوستوں صحافیوں سے حیران ہوں، ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے، اور عمران خان اس طرح سے کر چکے ہیں۔ نواز شریف نے خود یہ کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ ہو، لیکن ساتھ مکافات عمل بھی تو ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خان نے گڑھا کھودا ہے کسی اور کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نظام قدرت ہے کہ یہ اسی میں گرے گا، اور وہ آج کہتے ہیں کہ میں نے بدلے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کچھ بھی نہیں بدلے، خان صاحب اسی طرح، کیونکہ خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں، خان صاحب ویسے ہی شرلیاں چھوڑنے کے ماہر ہیں۔ وہ جیسے ہی کہتے رہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی جس طریقے سے عدم اعتماد آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بال سے ان تینوں کی وکٹ اڑاؤں گا، یعنی نواز شریف کی، آصف علی زرداری
زرداری کی اور مولانا فضل الرحمان کی۔ اب میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ جو محاورہ یا یہ جو جملہ ہے، میں تو دیکھنے کی حد تک یہ اس طریقے سے کرکٹ کے ساتھ یہ ایک ہی بال سے تینوں کی وکٹ کیسے اڑائی جا سکتی ہے؟ تو کرکٹ میں بھی بہت ہی میرا خیال ہے ناممکن ہے۔ ہاں البتہ آپ اس میں ifs and buts کریں کہ وہ نو بال ہو جائے، وہ یہ ہو جائے، وہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک بال کریں اور تینوں کی وکٹ جو ہے نا وہ اڑ جائے، اور یہ وہ سارا کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے نا انہوں نے وہ خود ہی اور اسی طرح کی وہ شرلیاں چھوڑتے رہے۔ تو خان صاحب شرلی کے ماہر ہیں، خان صاحب کو سیاستدان تو ہیں نہیں، اگر سیاستدان ہوتے تو پنجاب کی اسمبلی توڑتے، اگر وہ سیاستدان ہوتے تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑتے، اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہاں قومی اسمبلی سے اپنے بندوں کو باہر نکالتے۔ آج ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنکی کے کہنے پر یہ ساری انہوں نے حرکتیں کی ہیں غیر سیاسی، اور آج وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان پر 12 تاریخ کو فرد جرم جو ہے نا عائد ہونے لگی ہے، اور مجھے میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کہ آپ کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کروں گا، امیدوار کھڑا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو مجھے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں کون روک رہا ہے۔ اب یہ مخدوم صاحب کو یہ باتیں اس وقت کیوں کہنا پڑیں؟ انہوں نے ساتھ مقبولیت کا بھی اعتراف کیا عمران خان کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کیوں کہا؟ کیا اس لیے کہ کیا انہیں خدشہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کروں گا، اس وقت حالانکہ میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو کیا ان کو خدشہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں مکر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے اب یہ یاد دہانی کرا دی؟ یا کیا اس لیے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو وہ تو مجھے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، انہیں کوئی روک رہے ہیں؟ کوئی لوگ، کون روک رہے ہیں؟ کوئی سیاسی لوگ ہیں یا کوئی غیر سیاسی لوگ ہیں؟ کون روک رہے ہیں؟ آخر یہ بھی تو ان کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا وجہ کیا ہے۔ تو کچھ اس طرح کے سوالات ہیں جو یہ سوال، میں نے کہا نا سوال کیا کریں، اگر سوال نہ ہو تو پھر وہاں زوال آتا ہے۔ یہ کیا اس لیے کہ وہ ٹکٹ نہیں دے رہے کہ وہ ان سے ناراض ہیں کہ جی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے انہوں نے نکالا تھا، لیکن مجھے تو نہیں پتہ کہ انہوں نے نکالا تھا، ہم نے تو یہی سنا اور ہم نے تو یہی دیکھا کہ ان کو تو بڑا مناتے رہے کہ آپ نہ جائیں، اور خواجہ سعد رفیق روتے رہے، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی ان کو منانے کے لیے آئیں، لیکن تب بھی وہ چلے گئے تھے اسی وجہ سے۔ تو کیا اس لیے یہ غصہ ہے کہ وہ چلیں، اگر امیدوار کھڑا نہیں کرتے تو وہ ٹکٹ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے؟ تو وجہ کیا ہے؟ آرمی چیف کے بارے میں بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، یہ بڑی ایک دلچسپ سا سروے ہے، اور یہ سروے کچھ ٹی وی والوں نے کروایا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سروے ایک ایسے ٹی وی نے بھی کروایا ہے کہ جو اچھا میں آپ کو اب تھوڑا سا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مختلف لوگوں کے، پاکستان کے مختلف شہروں سے انٹرویو کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کی جو سپورٹ ہے اس وقت جو آرمی چیف کی جو حمایت ہے وہ پاکستان کے 95% لوگوں میں ہے۔ 95% جو لوگ ہیں وہ آرمی چیف کی حمایت میں ہیں۔ اچھا، جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کافی حد تک اپنے تئیں یہ کوشش کی، موجودہ آرمی چیف نے، کہ یہ سمگلنگ، یہ بھی انہوں نے کافی حد تک اس کو روکا۔ بہت ساروں کے بڑوں کے گوداموں پر بھی ہاتھ پڑا، جو سیاسی لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے، یہ بالکل یہ پکی بات ہے۔ اور ڈالر کا ریٹ جو اوپر جا رہا تھا اس کو کچھ اگر سٹاپ لگا 300 سے اب نیچے ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ بھی انہی کی وجہ سے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور پتہ نہیں وہ پہلے کیوں نہیں، اس وقت ساگڈار صاحب کے زمانے میں یا اس وقت کیوں نہیں ایسا ہو رہا تھا، اس کا بھی کم از کم جواب ملنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا جو مہنگائی ہے، ساتھ ہی انہوں نے فوج کے مورال کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نماز میں بھی آرمی چیف کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ جو بدامنی ہے اس کو بھی افغان لوگوں کو، جو افغانیوں کو جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے، ان کا واپس جانا، وہ بھی لوگوں نے اس سروے میں اپریشیٹ کیا۔ اور جناب میں حیران ہوں، یہ بول ٹی وی نے یہ سروے کروایا ہے، ماشاءاللہ کچھ اور لوگوں نے بھی کروایا ہے لیکن بول ٹی وی نے یہ کروایا ہے۔ اور وہ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا کچھ تھوڑا بہت وہ والی بات ہے، 95% والی بات آگے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 95% جنرل عاصم منیر
صاحب کی مقبولیت ہے نا، تو پھر یہ بھی تسلی رکھیں پھر عمران خان کی 5% ہے، جو باقی والی بچی ہے نا وہی، تو پھر آپ کہتے ہیں کس طرح سے عمران خان کی 80% ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نیام میں 2 تلواریں تو سما نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہے کہ عاصم منیر صاحب کو 95% مقبولیت ہے اور پھر خان صاحب کی بھی آپ کہتے ہیں 80% ہے؟ تو یہ آپ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ لیکن باتیں ٹھیک ہیں کہ آرمی چیف کے کریڈٹ پہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کس طریقے سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کا مزاج بدلتا ہے، اب میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عمران خان سے غلطیاں ہوئیں وہ غلطیاں بشرا بی بی صاحبہ یعنی پنکی پیرنی نے کروائی ہیں وہ غلطیاں، یہ کامران خان میں نے آپ کو آج سے بہت عرصہ پہلے ابھی عمران خان کی حکومت تھی، میری ویڈیو موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا، میرے ہتھے ایک خبر لگی تھی اور وہ خبر مجھے جنرل فیض کے بہت ہی پکے بندے نے بتائی تھی اور وہ غیر سیاسی بندہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پنکی پیرنی کو جنرل فیض نے پلانٹ کیا ہے، اور آج کامران خان صاحب اس کلپ میں کہہ رہے ہیں، کامران خان صاحب معروف صحافی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکی پیرنی کی خواہش تھی کہ جنرل فیض آرمی چیف بنے، عمران خان سے زیادہ یہ پنکی پیرنی کی خواہش تھی۔ اب ذرا تانے بانے آپ ملائیں، ڈاٹس ملائیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنرل فیض نے ہی پنکی پیرنی کو پلانٹ کیا تھا اور وہ ہر بات بتاتی تھی اور ان کے پاس کوئی موکل نہیں تھے، موکل وہی جنرل فیض والے تھے، اور وہ سارا کچھ یہ جو مرغیاں جلائی گئیں بیچاری، اور یہ جو جس طریقے سے کبوتروں کا خون کیا گیا، جس طریقے سے پتلوں میں سوئیاں چبوئی گئیں، یہ صرف خان صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے ان کے پاس کوئی جادو مادو، کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کرامات نہیں تھی، اور صرف انہوں نے مجھے ہی بیوقوف بنانے کے لیے ان کے کرامات کے پیچھے وہی سلسلہ فیضیہ تھا جو کہ بند ہوا تو اس کے بعد پھر بند ہی ہو گیا۔ تو یہ کامران خان نے کہا ہے کہ یہ پنکی پیرنی کی خواہش تھی کہ جنرل فیض آرمی چیف بنے، تو جس نے پلانٹ کیا ظاہر ہے اس نے اپنے مقصد کے لیے بھی تو استعمال کیا نا۔ تو بس ایسے ہوتا ہے میرے بھائی، یہ اسی طریقے سے یہی تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور حکومت عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دے رہی، کچھ پیسے انہوں نے دیے، کوئی 10 ارب روپے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپ نے مختص کیے ہیں وہ پیسے ہمیں دیں۔ بجٹ میں کوئی 42 ارب روپے مختص ہوئے ہیں، 42 ارب روپے، 42 بلین روپیز، 42 بلین روپیز، تو وہ 10 ارب کو دیے، اور بعد وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں فوری طور پہ 17 یا 20 ارب روپے دیں، اور وہ نہیں دے رہے تھے۔ ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا اور ابھی میں نے خبر دیکھی ہے کہ جی اب حکومت نے کہا ہے، وزارت خزانہ نے، کہ وہ اگلے 2 دن میں وہ فنڈز ریلیز کر دیں گے، جو 17 ارب ہیں یا پتہ نہیں 17 کرتے ہیں یا جتنے کرتے ہیں، اب اس کے بعد ان کو باقی بھی ان کو چاہیے۔ اور نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات گو کہ اہم تھی، لیکن باہر آ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے، باقیوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم JUI فیس سے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے ابھی تک انتخابی اتحاد نون لیگ نے کسی سے بھی نہیں کیا، غالباً اگر انہوں نے MKM سے کیا تو ایک اور بات ہے، لیکن باقی ادھر پنجاب میں تو خاص طور پہ KP میں بھی آئی تھنک کہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ انتخابی ہم البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور کریں گے، کیونکہ اب جو ہے کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ JUI سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد نہ کرے، کسی اور سے کر لے، ٹھیک ہے نا، تو یا وہاں پر جس طریقے سے بھی، تو ایک اور بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون چاہ رہا ہے کس طرح، کہ مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بھی ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کے بعد مولانا صاحب کا اتحاد ہوتا ہے تو جو لوگ کچھ چاہیں گے کہ جی یہاں سے MKM نون لیگ سے الگ ہو جائے وہ 2 منٹ میں کر پائیں گے، استقام پارٹی الگ ہو جائے وہ بھی 2 منٹ میں کر پائیں گے، پرویز خٹک صاحب الگ ہو جائے وہ بھی 2 منٹ میں کر پائیں گے، لیکن اگر وہی لوگ یہ چاہیں کہ مولانا صاحب نون لیگ سے الگ ہو جائیں وہ شاید 2 منٹ میں نہ کر پائیں، ان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اب اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے
ایسے لوگوں سے نون لیگ کو دور رکھا جائے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ، لیکن نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کچھ اس طریقے سے کریں، اور نون لیگ کو چاہیے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے ساتھ وفا کی ہے، اسی طریقے سے اس سٹیج پر نون لیگ بھی ان کے ساتھ وہی وفا کرے۔ وہ ان کے اپنے لیے سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے لیے فائدہ مند زیادہ ہے، مولانا صاحب سے بھی زیادہ، کیونکہ لوگ تو چاہیں گے کہ جناب اس طریقے سے ہم جب بھی ان کی بیساکھیاں کھینچنا چاہیں، جب بھی ان کی بیساکھیاں جن بیساکھیوں پر ان کو کھڑا کریں، جب ہماری مرضی آئے اگر انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھائیں تو ہم وہ بیساکھیاں کھینچ لیں۔ تو نون لیگ اگر مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کرے گی تو مولانا صاحب کی اگر وہ بیساکھی بھی ہوگی تو مولانا صاحب کی بیساکھی کو کوئی اتنا آسانی سے نہیں کھینچ پائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پینے کے صاف پانی کا ایک پروجیکٹ آج خرم اقبال، محمد اقبال اور فرق سلطانہ صاحبہ کو ڈونیشن سے مکمل ہوا۔ اہلیان علاقہ خوشی سے دعا گو ہیں۔ خالق کائنات ان صاحبان کا عطیہ اپنی بارگاہ عزدی میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ظفر نقوی کو بوندے ہوئے ساریاں کو ٹیم کو۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے بھرپور تعاون سے جاری ہے۔ آج میٹھے اور صاف پانی کا پروجیکٹ جناب خرم اقبال، محمد اقبال اور فرق سلطانہ صاحبہ نے ڈونیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو قبول فرمائیں۔ اب آپ بارشوں کا پانی جمع کر کے پینے والے اس علاقہ کے لوگ صاف اور میٹھا پانی ملنے پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اور دوران سروے لوگوں نے بتایا کہ اس جوہڑ کے پانی سے جہاں کے لوگ مختلف بیماریاں یعنی خصوصاً معدہ اور جلد کی امراض میں مبتلا رہتے ہیں، اور اگر بارشیں دیر سے ہوں تو یہ پانی بھی ناپید ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے شہروں سے پانی کے ٹینکر منگوائے جاتے ہیں جس کے اخراجات جہاں کے غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مہربانی سے ہمارا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ پانی دسا کو بہت مزید تنگی یہ پانی جمع کرنے تالاب بھرنے تالاب بھر کے آپ ہی پینے جانور بیمار ہیں، بال بچے بیمار تھی ویندے نہیں جو پانی پی اساں ہن کہندے ہیں جو پانی دا کوئی نظام سارا بنیا وے میٹھے پانی دا اس پانی کل بہت اوکھے نقوی کو اللہ پاک بہت ٹھیک دے جن تمام یہ بندوبست کیتے پانی دا اللہ پاک انہوں کو بہت ٹھیک دے اللہ پاک ظفر نقوی کو بہت دے ساریاں کو ٹیم کو اسے بہت اوکھے اسے 5-4 میلاں کل پانی بھرندے اسے خرم اقبال کو، محمد اقبال کو، فرق سلطان کو کہ انہاں پمپ دیتے انہاں دے شکر گزار ہیں۔ انہاں کو بہت دے جائیں سا کو میٹھے پانی دا بور کرائیں سائیں سا کو بور لار اتنے ترسلا سی گئے سارا سوکھ سی گئے دعا کرنے جہاں سا کو میٹھا پانی تے سارے بال وہ پرے کو بھرن میں نہیں ظفر انکل کا شکر ادا کرتے میٹھے پانی کا بور کروا کے یہ دعا کرتے۔ ظفر نقوی کو اللہ بہت دے سب کو پانی جو کر دیتے بور لگا دیتے پانی کو بہت اوکھے۔ اب آپ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز جو کہ زی این نیوز کے ویورز بھی ہیں، ان سب کا ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن انتہائی ممنون و مشکور ہے کہ آپ کے تعاون سے خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی لگن جذبے اور محبت سے دکھی انسانیت کی خدمت کا سلسلہ آپ کے تعاون سے جاری و ساری رہے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات آپ سب آپ کے رزق، جان، مال اور بچوں میں برکت عطا فرمائے۔